بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ ہود کے ابتدائی درس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سورۃ ہود میں اللہ رب العزت 4 دعوے پیش فرمائیں گے. ان 4 دعووں میں سے پہلا دعویٰ جسے سورت کی ابتدا میں بیان کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس پوری کائنات کا معبود
صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ ہود میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 نبیوں کے قصے اور واقعات بیان کریں گے، جس سے مقصد یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہم سورۃ ہود میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ جسے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ پہلے نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کیا تھا۔ اس میں اللہ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ رکھیں گے، اس کے بعد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، پھر اللہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، درمیان میں اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ 2 واقعے کیوں بیان کریں گے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ چوتھا واقعہ پیش کریں گے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا۔ مقصد، بنیادی مقصد ان واقعات کے بیان کرنے کا یہ ہوگا کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے اور جو بات صاحب قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبیوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی قوموں کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کیا، نیز اللہ ان واقعات کو بیان کر کے، ان انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دیں گے کہ اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، اگر آپ پر فتوے لگ رہے ہیں، اگر آپ پر پھبتیاں کسی جا رہی، اگر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اگر آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی جا رہی، اگر آپ کو وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہو رہی،
اگر آپ کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں تو میرے پیارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جو پیغمبر اس مسئلے کو لے کے آیا ہے قوم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو مکے کے مشرک آپ کے ساتھ. یہ نبی پاک کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے سے. آپ میں سے جو لوگ سیرت کی اور تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو نبوت ملی آپ پریشان ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑھاؤ. مجھے ایک شخص نے اس طرح بھینچا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں میری موت واقعہ نہ ہو جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو زبانی تسلی دی. آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں سے ہمدردیاں کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا. پھر انہوں نے عملی طور پہ تسلی دی کہ ورقہ بن نوفل جو عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا اس کے پاس لے کے گئیں کہ تو انجیل کا عالم ہے، تورات کا عالم ہے، تو بتا یہ سب کچھ کیا ہے. اس نے جب آپ سے ساری روایات سنی تو وہ کہنے لگا یہ تو وہی ناموس ہے جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے مکے سے نکال دے گی تو میں تیرا ساتھ دوں گا. آپ یہ سن کے حیران ہو گئے، میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی، میری قوم کہ میں سڑکوں اور گلیوں پہ آتا ہوں تو وہ احتراماً میرا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے. جو لوگ مجھے صادق کے نام سے پکارتے ہیں، امین کے نام سے پکارتے ہیں، اپنے اختلافات میں اور جھگڑوں میں اور تنازعات میں مجھے وہ ثالث مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، فیصل مانتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ وہ میرے ساتھ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں سے بڑھ کر وہ میرا احترام کرتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے مکے سے یہ میری قوم کے لوگ. تو ورقہ کہنے لگا جو پیغام اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ سے پہلے جس نبی کو یہ پیغام پہنچا اور اس نے اپنی قوم تک پہنچایا تو قوم نے اس نبی سے یہی سلوک کیا تھا، تو یہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تعالی سورۃ ہود میں ان انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں، رستے روکے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے میرے پیغمبر. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ معبود اور عبادت کے لائق کوئی نہیں. پڑھ حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، پڑھ حضرت ہود کے ساتھ کیا ہوا، پڑھیے ذرا حضرت صالح کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ذرا پڑھیے حضرت شعیب کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت لوط کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت یوسف کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. یہ اپنے نبی کو اللہ تسلی دینا چاہتے ہیں. نیز انبیاء کی قوموں کے واقعات جب قرآن بیان کرتا ہے، حضرت نوح کی قوم نے کیا کیا،
حضرت ہود کی قوم نے کیا کیا، حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا، حضرت شعیب کی قوم نے کیا رویہ کیا، پھر ہم نے ان کا کیا حشر کیا، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم نے پھر انہیں پانی میں غرق کر دیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو گرمی، شدید گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلا کے اور بادل لا کے سب کو اس بادل کے نیچے جمع کر کے ہم نے آگ کی بارش برسا دی، کسی کو آندھیوں سے تباہ کر دیا، زلزلوں سے تباہ کر دیا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، سورۃ ہود میں بھی قرآن بیان کرے گا۔ یہ بیان کر کے اللہ مکے کے قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس روش پہ تم چلے ہو، پہلی قومیں اس روش پہ چلی تھی، انبیاء کی تکذیب کی تھی، ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اگر تم میرے آخری پیغمبر کی تکذیب پر مصر رہے تو تمہارے ساتھ بھی میرا سلوک وہی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اللہ ان قصوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو یہ سارے مقصد سمجھ آ گئے۔ ان میں پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف اس دھرتی پر سب سے پہلی آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے شرک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انہی کی قوم میں شرک آیا 5 بزرگوں کے ذریعے، جس کو سورۃ نوح میں ذکر کیا گیا، لا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نسرا۔ ان 5 بزرگوں کے نام لیے گئے۔ حضرت شیس کی اولاد ہیں، یہ بزرگ ہیں، 5 بزرگ ہیں، بت نہیں ہیں۔ ابن عباس نے کیا کہا ہے، بخاری نے اس کو نقل کیا، ابن کثیر اس کو نقل کرتا ہے، یہ 5 بزرگ ہیں جن کی وہ قوم پوجا پاٹ کرتی ہے، اور اللہ نے حضرت نوح کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جن کی پوجا پاٹ، جن کی عبادت، جن کی پکار، جن کے سجدے، جن کی نظر و نیاز تم دے رہے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے، عبادت و پکار کے لائق ہے، تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر۔ اور انہوں نے یہ آواز لگائی ہے 950 سال، 950 سال انہوں نے آواز لگائی ہے۔ حیران نہیں ہوئے آپ؟ بدن کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 950 سال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں لوگ 30 40 50 سالوں میں ہم سے تنگ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں جب جاؤ توحید توحید توحید، جو تقریر سنو شرک شرک شرک، جو جمعے کا خطبہ ہو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، جو درس ہو غیر اللہ کی نظریں نہ دو، الہ اور معبود، انہوں اور کوئی شے نہیں آتی۔ ابھی سے تنگ آ گئے لوگ، 50 سالوں میں 40 سالوں میں لوگ تنگ آ گئے، اور حضرت نوح نے کتنے سال؟ ہم نے کیا تبلیغ کی جی؟ 8ویں دن جمعے کا خطبہ، 8ویں دن درس، یہ ہے نا ہماری تبلیغ، یہ ہے نا ہماری دعوت، جس سے لوگ تنگ آ رہے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے 8ویں دن وہ جو آخری دعا کر رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ میں لیلا و نہارا کا کیسے معنی کروں؟ تم معنی کرو لیلا و نہارا کا۔ کوئی بندہ ذہن پہ کوئی مسئلہ سوار کر لے، اس کو حل کرنا چاہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ذہن پہ سوار ہو جائے، کھانا کھانے لگے ذہن اس طرف، پانی پینے لگے ذہن اس طرف، گھر سے باہر نکلنے لگے ذہن اس طرف، دفتر میں بیٹھا ہو ذہن اس طرف، رات چارپائی پہ لیٹا ہو ذہن اس طرف، صبح آنکھ کھلی ہو ذہن اس طرف، تو کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے سنا تیرے کام دا کی بنیا؟ اس کا یار میں تے دن رات ایک کر دیتا، میں تے اس کام واسطے دن رات ایک کر دیتا۔ حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
مولا میں بھی دعوت دینے دن رات ایک کر دی، نہ میں نے دن دیکھا ہے نہ میں نے رات دیکھی ہے، میں بیان کرتا رہا مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، میں زور سے بولا انہوں نے آنکھوں پہ کپڑے ڈال لیے، اساں تیری منحوس شکل نہیں ویکھنا چاہتے، اساں تیری منحوس شکل نہیں ویکھنا چاہتے، انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے۔ 950 سال کیوں جی؟ آپ میری تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں، ہماری جماعت کے جو بزرگ ہیں مقررین ہیں ان کی تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں، کیا ہماری تقریروں میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہوتی، سیرت نہیں ہوتی، عظمت صحابہ نہیں ہوتی، معراج کا ذکر نہیں ہوتا، نماز کا ذکر نہیں ہوتا، روزے کا ذکر نہیں ہوتا، حج کا تذکرہ نہیں ہوتا، قربانی کا تذکرہ نہیں ہوتا، والدین کے حقوق تک کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ ہم تمہاری تقریروں میں تو سب کچھ ہوتا ہے، ہم کبھی سیرت سے شروع کرتے ہیں، کبھی عظمت صحابہ سے شروع کرتے ہیں، ولا ولو کے، پھر اس پہ لے آتی ہے توحید پہ، تو ہم تو اور موضوع بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نوح دی تقریر تے پڑھو جو قرآن ان کی تقریر بیان کرتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان کی نماز کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قرآن نے بیان کیا ہو حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا نماز پڑھو، کہیں نہیں۔ یہ مطلب نہیں بھی نہ پڑھو، انہوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے لیے احکام آسمان سے آئے ہوں گے، جس قسم کی نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، حقوق ہوں گے، معاملات ہوں گے، آئے ہوں گے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میرے لفظوں پہ غور کیے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، دعوت تبلیغ، قرآن نے کسی ایک جگہ پہ حضرت نوح کی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حقوق کا، معاملات کا، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قرآن ذکر نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ قرآن دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب بھی ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، بس اس سے تو کسی کو تکلیف ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ابو جال کو، عتبہ کس کو کیا تکلیف ہے کہ اللہ کی عبادت کرو؟ تکلیف دے جملہ اگلا تھا ما لکم من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا الہ، تم نے 5 بزرگوں کو الہ بنایا ہوا ہے، انہیں تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان کے تم سجدے کرتے ہو، ان کی نظر و نیاز دیتے ہو، مصائب و مشکلات میں تم انہیں پکار رہے ہو، وہ الہ بننے کے لائق ہو؟ کتنے سال ایک ہی آواز لگ رہی، ایک ہی آواز لگ رہی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اور یہ بھی میں نے اپنے والد محترم سے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، سنا تھا کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی۔ بعض اوقات پتھروں کے نیچے دب گئے، نہ کوئی نعرہ لگانے والا، نہ کوئی سبحان اللہ کھڑا والا، نہ کوئی آمین کہنے والا، نہ کوئی مرم پٹی کرنے والا۔ اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے، میرا پیغمبر پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے، میرے پیغمبر کو نکال اور میرے پیغمبر کی مرم پٹی کر۔ جبریل مرم پٹی کرتا ہے،
اور حضرت نوح دوسرے چوک میں جا کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. کتنے سال؟ سورت یونس میں ان کا ذکر ہوا، جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت نوح کا ذکر ہوا. سورت آراف میں ان کا ذکر ہوا. سورت ہود میں تو بڑا تفصیلی ذکر. ایک پوری سورت اللہ نے نازل کی جس کا نام کیا ہے؟ سورت نوح. 29ویں پارے میں ذرا ان کی تبلیغ کا انداز دیکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. کیا انہوں نے کہا؟ انی لکم نذیر مبین. نذیر کا معنی آگاہ کرنے والا. لوگ میں نے کہتے ہیں ڈرانے والا، ڈرانے والا. تو یہ ڈرانا وہ ہے جس میں شفقت ہو، یہ ڈرانا وہ ہے جس میں پیار ہو. ورنہ تے ڈاکو بھی ڈرانے ہیں، قاتل بھی ڈراتے ہیں، ڈاکو بھی ڈراتے ہیں، ظالم بھی ڈراتے ہیں. اے او ڈرانا نہیں، اے او ڈرانا جیڑی والدہ ڈراندی ہے میرا پتر چولہے دے نیڑے، یہ وہ ڈرانا ہے. اس ڈرانے میں پیار ہے، اس ڈرانے میں محبت ہے، اس ڈرانے میں شفقت ہے. یہ وہی ڈرانا ہے کہ تسی جہنم دی اگ تو میں تمہارے لیے کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اللہ ان مفسرہ نذیر مبین کی تفسیر ہو رہی ہے ان کے ذریعے. کیا ڈرانے والا ہوں، کیا آگاہ کرنے والا ہوں، کیا کہنے والا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبادت کرو الا اللہ مگر. ذرا سورت ہود کی ابتدا میں آؤ، 2 ورق کے صرف پیچھے آنا ہے. 2 ورق پیچھے آؤ. آپ کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز تفسیر کا پتہ چلے کہ کیسا انداز ہے تفسیر کرنے. کیا بات ہے. سورت شروع ہو رہی ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. اس کتاب کی آیتیں، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں. ثم فصلت، پھر ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے. مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ. قرآن نے یہی کہا اللہ تعبدوا. حضرت نوح نے کیا کہا؟ غور سے بولو یار. یہ ہے مطابقت. اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کیا تھا. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت. اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو دردناک دن کے عذاب کا میں اندیشہ رکھتا ہوں. صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، بڑا سخت عذاب ہوگا تمہیں. قوم نے جواب میں 3 باتیں کہی. وہ ذرا سنیے 3 باتیں کیا ہیں جو قوم جواب میں کہہ رہی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اپنے ماحول کے مطابق میں نہ کروں. کافر قوم کے جو چودھری تھے نا، الملأ سردار میں نہ کروں. ذرا سندھ والے بھی شامل ہو جائیں. خوانین میں نہ کر لوں، خیبر پختونخوا والے بھی آ جائیں. کہیں خوانین ہوتے ہیں، کہیں سردار ہوتے ہیں، کہیں چودھری ہوتے ہیں. ساڈے کول ملک، وڈیرے سرمایہ دار
ہمیشہ یہی رکاوٹ بنتی. حل افسد الدین الا الملوک، دین میں فساد ڈالا ہے تو ہمیشہ سرمایہ داروں نے، چودھریوں نے ڈالا ہے، والاحبار، علماء نے ڈالا ہے، والرہبان، پیروں نے. یہ تین طبقے صحیح ہو جائیں ساری رعایا صحیح، یہ تین بگڑ جائیں سارے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. سارے لوگ. آپ کو واقعہ تاریخی نہیں معلوم، امام اعظم کہیں جا رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا، بارش ہو رہی تھی، بچہ تھوڑا سا پھسلا، امام صاحب نے کہا ذرا سنبھل کے تر، ہے پوسے. اس بچے نے کہا امام صاحب میں گر گیا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ سنبھل کے چلا کریں. آپ پھسل گئے تو پھر قوم پھسل گئی. انہی تین طبقوں کے پیچھے ہوتی ہے قوم. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ سردار اور چودھری. حضرت صاحب یہاں پنجابی میں ایک جملہ بولا کرتے تھے، جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار. جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار. یہ چودھری جو قوم کے چودھری تھے، وڈیرے تھے، خوانین تھے، یہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا. پہلا شبہ، تو ہماری طرح بشر ہے. تو پیدا ہوا، بچپن، لڑکپن، جوانی، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، شادی، بچے، اولاد. تو ہماری طرح بشر ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ نبی. یہ پرانا فلسفہ ہے، پرانا، یہ بڑا پرانا فلسفہ ہے. انہوں نے کہا تو بشر ہے اور جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے دوستوں نے کہا نبی ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ بشر. فلسفہ پیچھے ایک ہے، نبوت اور بشریت، اس کو الگ کرنا. نبی بشر نہیں ہوتا. وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے تھے؟ بشر، تو بشر ہے، انسان ہے، ہم میں سے ہے، لہذا تو نبی نہیں. اور ان کو دھوکہ لگا، انہوں نے نبی مانا، انہوں نے بشریت کا انکار کیا. فلسفہ یہی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا. تھوڑا سا پیچھے آئیے جی. کوئی نئے آدمی آئے ہوں تو آج وہ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں جی. وہ نوٹ کریں اس آیت کو جی. صفحہ نمبر ہے 76. ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے 76. سورت کا نام ہے سورت آل عمران. آیت نمبر ہے 79. بالکل آخری 3 سطروں پہ آ جائیے جی. جو کوئی نئے دوست آئے ہیں، دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، عزیز ہیں، ساتھی ہیں، خدا کے لیے وہ ہر قسم کی ضد کو ہٹا کے اس آیت کو غور سے سنیں اور میرے کہنے پہ نہ مانیں. اپنے علماء کے پاس جائیں، علماء کو یہ آیت دکھائیں، علماء کے سامنے یہ آیت رکھیں اور ان علماء سے کہیں کہ مولانا اس کا ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ مجھے سناؤ اس آیت کا. ان سے پوچھ لیں. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں انشاءاللہ. چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہر مسلک کا عالم انشاءاللہ یہی ترجمہ کرے گا. جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے نہیں ہے، سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ سورت آل عمران ہے، 3 پارہ ہے اور آیت نمبر میں نے کیا بتائی؟ 79. گھروں میں جا کے اس کے ترجمے آپ نے دیکھنے ہیں، علماء سے جا کے پوچھنا ہے. قرآن بولا ما کان لبشر،
ما کانا لے بشارن کانا ینبغی، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں، کسی بشر کے شان شایان نہیں، کسی بشر نوے گل ڈھکتی نہیں، سجتی نہیں، کسی بشر کے لائق نہیں، مناسب نہیں۔ مولا کون بشر ہو؟ مولا کس بشر کی بات کرتا ہے؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ زور سے بولو، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، اور جس بشر کو اللہ کیا دے؟ نبوت دے۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا میرے بھائی، انبیاء کو بشر کہنا توہین ہے، انبیاء بشر نہیں ہوتے، تمہیں یہ پڑھایا گیا۔ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 کہہ رہی ہے ہم نے نبوت والی نعمت نہ کسی نوری کو دینی ہے نہ کسی جن کو دینی ہے، ہم نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، فیس بک پہ میری تقریر درس ہزاروں لوگ سنیں گے، اب آگے آپ کی مرضی ہے، اپنے عالم دی مننی ہے کہ رب دے قرآن دی مننی، یہ فیصلہ تجھ پہ، ہماری کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارا تو کام تھا تیرے سامنے یہ بات رکھ دینا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت بھی کس کو دینی ہے، میں نے کتاب بھی کس کو دینی ہے؟ بشر کو۔ تو وہ کہنے لگے تو ہماری طرح بشر ہے، اور بشر جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا پہلا شبہ تھا۔ دوسرا شبہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، یہ اراذل، رذیل رذیل کس کو کہتے ہو؟ گھٹیا لوگ، گھٹیا۔ تیرے پیروکار جو ہیں نا، تیرا کلمہ پڑھنے والے، یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں، یہ رذیل لوگ ہیں، بعد یہ رائے سرسری رائے والے، سطحی رائے والے، میں نہ کرو بے عقل، انہوں دا معاشرے کی مقام ہے۔ گھٹیا کس نسبت سے کہا؟ ان کے کام کی نسبت سے۔ کوئی موچیوں والا کام کرتا ہے، کوئی بنائی والا کام کرتا ہے، کوئی حجامت کا کام کرتا ہے، یہ ہوئے کمی کہ اسی ہوئے چودھری، یہ تیرے پیروکار ہیں جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، یہ تو رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ستی رائے والے ہیں، ججے تو لایا تیرے پیچھے لگ گئے۔ یہ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا۔ تیسرا اعتراض کیا ما نرا لکم علینا من فضل، پیسے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، جتھے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے تجھے ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو نہیں ہے۔ تیرا جتھا زیادہ، تیرے کول دولت زیادہ، تیرے کول سرمایہ زیادہ، تیرے کول مال زیادہ، زمینیں تیرے پاس زیادہ ہیں، تو یہ نبوت تجھے کیسے مل گئی؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں جھوٹے لوگ ہو تم۔ پہلے اس بات کو تھوڑا سا حل کریں کہ جو اعتراض حضرت نوح کی قوم نے کیا، ہر نبی کی قوم نے یہی اعتراض۔ ذرا آئیے ایک جگہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن ہے، میں آپ آئیں، چلو میں پیچھے سارا نہیں پڑھتا، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، 332 صفحے پہ آئے، 332 پیچھے کا مفہوم میں بیان کر دوں گا۔
332 سورت ابراہیم ہے جی، سورت ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے جی۔ پیچھے کیا ہے؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نوح کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود کی خبریں نہیں پہنچی؟ والذین من بعدہم، اور جو قومیں ان کے بعد آئیں ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ لا یعلمہم الا اللہ، ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی قومیں تھیں، کون کون تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلی کھلی دلیلیں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف، یعنی یوں انگلی کر کے کہا چپ ہو جاؤ، اپنے منہ کی طرف لوٹ، یا انہوں نے ہاتھ لوٹائے نبیوں کے منہ کی طرف، نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس کچھ نہیں سننا چاہتے ہم تم سے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بے، جو مسئلہ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور جس مسئلے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو اس میں کیا ہے؟ شک، ہم تو شک میں پڑے ہوئے۔ یہ مسئلہ لا الہ، یہ مسئلہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اب سنیں جی، قالت رسلہم، نبیوں نے جواب میں کہا افی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ میں شک ہو گیا ہے؟ اب آپ سارے جانتے ہیں اللہ میں تو اختلاف ہو نہیں تھا، مشرکین تو مانتے تھے، تو یہاں مفسرین نے معنی کیا کیا تمہیں اللہ کی توحید میں شک ہو گیا، اللہ کی الوہیت میں تمہیں شک ہو گیا کہ وہ اکیلا الہ ہے؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ قالو، اب سنیے جی قوم کیا کہہ رہی ہے۔ اب آپ نے پیچھے سن لیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے بعد جتنی قومیں آئیں ان کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے نبیوں سے ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ ہر نبی نہیں، ہر قوم نہیں، تم تو ہماری طرح بشر ہو، اور بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، تم ہماری طرح بشر ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی بشریت میں شک کیا آج بھی، اور وہ کہتے ہیں بشر نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے اس آیت کو پیش کر کے عوام سے کہا نبیاں نو بشر آکھنا کافراں دا کام ہے۔ یہ دیکھو وہ کافر کہہ رہے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہو، تو یہ تو کافروں کا کام ہے، کافر لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ میں نے کہا واہ مولانا واہ، آپ کو تو سارا علم ہے، عوام کو تو علم نہیں ہوتا۔ مولانا ذرا آگے بڑھیں، نبیوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ سنو نبیوں کا جواب، قالت لہم رسلہم، جواب میں ان قوموں کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ان نحن الا بشر مثلکم، اسی اتوں بشراں وچوں نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہمارے لبادے کو دیکھ رہے ہو، ہم نے بشریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وچوں اسا بشر نہیں۔ یہ کہنا چاہیے تھا نا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم ہماری طرح بشر ہو، تو نبیوں کو جواب دینا چاہیے تھا نہیں نہیں اسی وچوں ہو رہا، لبادہ ہم نے بشریت کا اوڑھا ہے نہیں۔ انبیاء کہتے ہیں نحن الا بشر مثلکم، ہم بشر ہیں جیسے تم، فرق
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا تاج پہنا کے احسان کر دیا کرتا ہے، اسے نبی بنا دیا کرتا ہے، احسان کرتا ہے اللہ، ہے ہم بشر۔ تو ساری قومیں جو تھیں انبیاء کے مقابل میں آنے والی، ان کا یہی اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ تیرے ساتھ رذیل لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مل آنر تے بڑے بڑے وڈیرے تے سردار تے چودھری، یہ تے دوے پاسے نے۔ صلح حدیبیہ کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ ایک خط آپ نے شاہ روم کو لکھا جس کا نام تھا ہرقل، شاہ روم، اس کو آپ نے خط لکھا کہ میں تجھے دعوت ایمان دیتا ہوں، اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے بچ جائیں گا۔ اے اللہ دی قسم ہیں جنہیں آئندہ کوئی مسلمان ہو، آئندہ کیا مسلمان، یہ تو پھر طاقت والے ہیں، یہ امریکہ کے صدر کو کہے اسلام قبول کر بچ جائیں گا ورنہ میں فوجاں لے کے، یہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ وہی لکھ سکتا ہے جو خود نہ بولتا ہو، جس کی زبان پہ رب بولتا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے، خود نہ بولتا ہو، کوئی اور بولتا ہو، وہی کہہ سکتا ہے اسلم تسلم۔ شاہ روم بیت المقدس آیا ہوا تھا، خط پہنچا، خط کا روب تھا، دبدبا تھا، لفظ بڑے وزنی تھے، حیران ہویا بھی کون بندہ مجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا شام کا علاقہ تجارتی علاقہ ہے، جاؤ دیکھو مکے کے کوئی بندے یہاں تجارت کرنے آئے ہوں تے کسی مکے دے بندے نو بلا کے لے آؤ، میں تحقیق کرائے ہے کون۔ اتفاق کی بات ہے ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام میں موجود تھے، پولیس نے کھوج لگائی، سیکورٹی والے ادارے ادھر ادھر پھرے، انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک کے مخالف تھے، جنگیں 2 کر چکے تھے، بدر بھی کر چکے تھے، احد بھی، خندق بھی، جنگیں لڑ چکے تھے اور اس میں کمانڈر تھے۔ بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق، یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، نبی پاک کے سسر ہیں، ان کی بیوی ہند ہے جس کو آپ ہندا کہتے ہیں، ہندا نا ہند، وہ نبی پاک کی ساس ہے، ساس، اور جس میں تو جو کلیجے کھان والی، وہ میرے نبی کی ساس ہے، کہ جبیر ابن مطعم کو اس نے کہا تھا تو حمزہ کو قتل کر تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، واشی کو کہا تھا، واشی کو، کہ تو اگر حمزہ کو قتل کر تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، بس لوگوں دے زبان تے چڑھ گیا، ہند نے کہا تھا، واشی غلام کس کا تھا؟ ہند کا غلام تھا، واشی تو غلام ہے جبیر ابن مطعم کا، یہ ہند غلام ہی نہیں، وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ تو قتل کر تو میں تجھے آزاد کروں گی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی، اس کا تو وہ غلام ہی نہیں ہے۔ لیکن اس خاندان کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے، ہر خوبی اس خاندان سے ہٹا لی گئی اور ہر کمزوری اس خاندان میں۔ معاویہ کون تھا؟ یزید کا باپ تھا، تعارف دیکھو، معاویہ کون تھا؟ یزید کا باپ تھا۔ معاویہ کون تھا جو حضرت علی کے مقابلے میں آیا؟ جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں
کہ حضرت معاویہ سے پہلے ایک اور ہستی بھی حضرت علی کے مقابلے میں آئی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ادھر کیوں نہیں بولتے ہو؟ وہ ذرا اونچی جائے، ادھر پانی نہیں چڑھتا، یہ ذرا مظلوم ہے، اس طرح پانی زیادہ بہ جاتا ہے۔ تمہیں وہ معاویہ نظر آیا جن کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، تم نے حضرت معاویہ کو شروع کیا سیرت کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اور میں معاویہ کو دیکھتا ہوں نبوت کے دور سے۔ جب وہ دائرہ اسلام میں آئے تھے، میرے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ ابو سفیان فتح مکہ کے دن ایمان لے آئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے، پوچھ پریت ہو رہی ہے، اس وقت ابو سفیان میرے نبی کو ماننے والا نہیں ہے، مخالف ہے۔ ہرقل نے بلایا، ترجمان کے ذریعے بات ہونے لگی، ترجمان کے ذریعے اس نے بہت سارے سوال کیے، بخاری نے اس کو نقل کیا، امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں ہرقل نے ایک سوال کیا ابو سفیان سے، وہ جو نبوت کا مدعی ہے اس کو ماننے والے صاحب ثروت لوگ ہیں، چودھری اور سردار ہیں، یا پسماندہ؟ ابو سفیان نے کہا چودھری کتھے نے جی، چودھری تے سارے مخالف نے، وڈیرے تو سارے مخالف ہیں، سردار تو سارے مخالف ہیں، بس چند لوگ ہیں، باقی سارے کمین غلام ہیں۔ ابن مسعود ہے، بلال ہے، زنیرہ ہے، ابو فقیہ ہے، سارے غریب غربا ہیں۔ جب ابو سفیان نے یہ بات کہی نا تو ہرقل کہتا ہے ہاں واقعی انبیاء پر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لایا کرتے ہیں وہ غریب لوگ ہی ہوا، وہ پسماندہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں جو سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری ان کی جو چیز تھی، کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کا جواب دیا آیت نمبر 31 میں جی، اگلے صفحے پہ آئیے 291 پہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اگر میں اسے جملہ معترضہ نہ بناؤں کہ اس کا تعلق نبی پاک سے ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے، بلکہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے ہی اس جملے کو فٹ کروں تو معنی صحیح ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ تیرے کول مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، اقتدار کوئی نہیں، جتھا کوئی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جواب سمجھا رہے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب، اس دا معنی تساں کرو یار، اس دا میں غیب جاننا، کیا میں نے اس کا یار اتنی واضح آیت ہے، اس نوادن ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی کچھ بھی۔ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا تھا یہ جڑے تیرے نال نے نا، یہ اتوں تیرے نال، اندروں تیرے نال کوئی نہیں۔ حضرت نوح نے کہا میں ظاہر کو جانتا ہوں، اندر کا جاننے والا میں۔ ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری ہوں، نوری۔ ایک کس کا جواب ہے؟ یہ کس کا جواب؟ وہ کیا کہتے تھے؟ تو کیا ہے؟ ہماری طرح بشر ہے، تو انسان ہے، بشر ہے۔ حضرت نوح نے اس کا جواب دیا ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں،
ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ یہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کو بھلائی اور خیر نہیں ملے گی، انہیں دنیا میں بھی عذاب سے نجات ملے گی اور یہ جنت کے بھی وارث ٹھہریں گے۔